کی لائف کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن ہم نے پڑھنا. اس کی لائف یہ تھی کہ جب یہ چھوٹی تھی ایک مڈل کلاس فیملی میں جو تھی نا پیدا ہوئی. مڈل کلاس فیملی میں اس کا باپ جو تھا وہ الکوہلک پرسن تھا, کام نہیں کرتا تھا, ارسپونسبل تھا. ٹھیک ہے, کیئر نہیں کرنی, اس کی بھی کیئر نہیں کی, اپنی بیوی کی بھی کیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو مدر نے بڑی ایفرٹ کی ٹو بیئر ایکسپینسز آف دا چلڈرن, لیکن مدر سے ہو نہیں سکا. تو لہٰذا جو تھی نا یہ اس کو جو تھا نا نینی, اس کی آنٹ کا نام ہے نینی, نے اس کو جو تھا نا اس کی پرورش کی. یہ نینی کے گھر چلی گئی تھی, انہوں نے اس کی پرورش کی, ان کو بڑا کیا نینی نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا. بورڈنگ اسکول میں یہ گئی, اس کو وہاں پہ پتہ چلا کہ جو نینی ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ یہ بڑی حیران ہے, کیونکہ اس نینی سے اس کا بہت زیادہ پیار تھا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اس کو نینی جو تھی نا وہ اس سے زیادہ پیار تھا, اور کسی سے بھی نہیں اتنا پیار تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو تھی ماں باپ, اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی. اس کا ایک لور تھا الفریڈ کیو. الفریڈ کیو اس کا ایک لور تھا, یہ اس سے محبت کرتی تھی, اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی. لیکن پھر جو تھا نا اس کی شادی زبردستی جو تھی ایک اور مرد سے کروائی گئی, جس سے شادی ہوئی. وہ اس کو اگنور کرتا تھا, وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس کی میڈنس کی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میرے 2 بچے تھے, وہ بھی میری ہی وجہ سے جو تھے نا ان بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 2 بچوں کی ڈیتھ میری وجہ سے, میری مینٹل النس کی. جب اتنا زیادہ ill ہو گئی تھی تو اس کے شوہر نے بھی اس کو ڈائیورس دے دی. ٹھیک ہے, اب شوہر کی ڈائیورس سے پہلے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد آنٹ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, آنٹ نینی. ٹھیک ہے, گرینڈ مدر, سب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اس کے بچوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ کے چلا گیا. اس نے سب کچھ زندگی میں نا ختم کر دیا. سب کچھ اس کی زندگی سے ہاتھ سے سلپ ہو گیا ہوا. آئلی لائف, یہ اس کی آئلی لائف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایوری تھنگ ہیڈ بین سلپڈ ٹو ہر ہینڈس, یا پھر ٹو ہر لائف سے, یا سکپڈ ہو گئی ہے, غائب ہو گئی ہے, مس ہو گئی ہے اس کی لائف سے. تو یہ اس کی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مینٹل ڈپریشن میں چلی گئی ہے, کرونک ڈپریشن کا شکار ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے وہ ایک مینٹل ہاسپٹل میں تھراپیز لیتی ہے. اب وہ تھراپیز لیتی ہے تو وہ کچھ سیشن لینے کے بعد, سائیکو انالیسس کروانے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, سائیکو انالیسس کرواتی ہے, اس کا باقاعدہ سائیکو انالیسس ہوتا ہے پورا. تو اس میں جو ہے نا آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے. اتنی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ پھر جو ہے نا یہ باہر آ جاتی ہے, اور پھر اپنے ماضی کے جو اولڈ میموریز ہیں نا ان کو یاد کر پاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ پیس اور ہیپینس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کی وہ تھراپیز لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ بعد میں پھر اسی طرح ڈپریشن میں چلی گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی لائف ہی ڈپریسو تھی. تو ٹیون جو ہے نا اس میں ٹیون کے ٹون جو ہے نا اس پوری پوئم کی, وہ بھی ڈپریسنگ ہے. ٹھیک ہے, پیسمسٹک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف کی طرف. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز ہے, اس میں سمبل بہت زیادہ یوز کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, سمبل جیسے اس کی مرسی اسٹریٹ خود سمبل ہے. ٹھیک ہے, سمبل جیسے اس کی بیکن ہل وہ خود ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے, آئلی لائف ایک سمبل ہے, اس کی لائف کو ریپرزینٹ کیا گیا. پھر وہ کہتی ہے دس از نو ڈریم, یہ کوئی ڈریم نہیں ہے, یہ میری لائف ہے جو میں پورٹرے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی وہ صحیح ریئل بات کرتی ہے. دیر از نو ڈریم, دس از نو ڈریم, یہ کوئی ڈریم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سمبل ہو گیا. تو اب اس کا جو بون میرو ہے بیسیکلی وہ بھی ایک سمبل ہے. بون میرو کیا ہے, اس کی ایک لیونگ سول ہے. ٹھیک ہے, سینچرل پوائنٹ ہے وچ کیپس ہر انیبل ٹو ورک آؤٹ اپون تھنگس. ٹھیک ہے, کام کرنے پر جو ہے نا, فوکس کرنے پر یا کام کرنے پر جو اس کی مدد کرتا ہے, ورک بون وہ چیز ہے. تو وہ بھی کیا, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی چھین کے لے گیا, یعنی کہ بون مجھے کوئی پیرالائزڈ کر گیا, ہپنوٹائز کر گیا. ٹھیک ہے, پیرالائز کرنا, ہپنوٹائز کرنا, اس طرح. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں وہیں پہ رہ گئی ہوں, اسٹک ہو گئی ہوں وہیں پہ. تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے بعد
آٹوبایوگرافیکل پوئم ہے، ریئلسٹک ایکسپیرینسز بتاتی ہے اپنے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، پھر یہ پوئم نا اس نے اپنے مینٹل ہاسپٹل سے جب علاج کرانے کے بعد وہ ٹھیک ہوئی تھی پھر اس نے لکھی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جو تھا نا اس کی زندگی جو تھی پھر ویسی ہی ہو گئی، اور اس نے ایٹ دی اینڈ نا کار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کسی مرد کے ساتھ نا لنچ کر رہی تھی، ہیونگ لنچ، ٹھیک ہے، ایٹ دیٹ پلیس سم ویئر آئی تھنک. تو اب اس کی کہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو گیراج میں نا اس کے کاربن ڈائی آکسائڈ گاڑی سے جو ہے وہ نکل رہی ہے. گاڑی آن رہ گئی ہے، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی جا رہی ہے. اس کو نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گاڑی آن ہے. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کو نہیں پتا چلا، تو اس نے کوئی سوسائڈ یہاں پہ ٹائم نہیں کی ہے، اس کو نیچرل ڈیتھ آئی، ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہمیں پتا چل گیا کہ وہ تھراپیز لینے کے بعد اتنی انیبل ہو گئی تھی کہ وہ سوسائڈ نہ کرے. لیکن یہ اس کی نیچرل ڈیتھ تھی، جو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جو تھا وہ گاڑی آن رہے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود سوسائڈ کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیچرل ڈیتھ تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ افیئرس تھے. کچھ لوگ کیونکہ وہ بڑی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑی فیم آ گئی تھی، وہ ایک پوئٹس تھی، اس کے بعد بڑی فیم تھی تو بڑی خوبصورت تھی، افیئرس بڑے تھے. اس کی وجہ سے تو ان کی میرڈ لائف بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی، پرابلمس جو تھے وہ رائز ہونے لگ گئے تھے بہت زیادہ. تو یہ ساری پوئم یہی اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے.